خدا مددی بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیف فانوش استارہ تو کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکا، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، ہم زمیں والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ۔ جوش مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، میں بہت جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ، میں بہت جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ۔ اور سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ، ہند کے سارے ولی تیری رعایا خواجہ۔ آج کی یہ محفل عطائے رسول ہند الولی معین ملت والدین خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں انعقاد پذیر ہیں۔ ماشاءاللہ ہماری محفل میں علماء کرام سادات کرام کا ایک جمع غفیر ہے اور آپ سب بھی جلوگر ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہندوستان کی سرزمین پر یہ جو اسلام کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، یہ بغیر کسی مبالغہ کے بالکل سچی بات یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہندوستان میں اسلام کی باغ و بہار ہے وہ سرکار غریب نواز کے دم قدم سے ہے، آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، آپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ہندوستان کے سب سے بڑے داعی اسلام، ہندوستان کے سب سے بڑے مبلغ اسلام، ہندوستان کے مبلغ اعظم صرف اور صرف سرکار غریب نواز کی ذات ہے۔ ان کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں سب نے انہی کے لگائے ہوئے پودوں کو پانی دیا اور پھر اسلام کی باغ و بہار لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ آج ہم حضور غریب نواز کی زندگی کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا عنوان
جو میرے ذہن میں آتا ہے میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر، آپ کے دلوں کی دہلیز پر رکھوں، تاکہ پتہ چلے کہ حضور غریب نواز کی زندگی کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت اور ان کی بزرگی کیا ہے۔ میں جب حضور غریب نواز کی زندگی کو دیکھتا ہوں اور پڑھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا عکس جمیل، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا عکس جمیل حضور غریب نواز کی زندگی میں ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ ایک عکس ہے، ایک سایہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی زندگی میں جو چیزیں ہم سیرت طیبہ میں دیکھتے ہیں، بالکل وہی چیز اس اینگل سے سرکار غریب نواز کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے۔ یوں تو بہت سی مثالیں ہیں، لیکن آئیے ہم چند مثالوں کو آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ پتہ چلے۔ آج کل ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ولی کا جو تصور ہے، ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کا مطلب ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھا ہو اور مالا جپ رہا وہ ولی ہے، یا پھر زیادہ سے زیادہ اور کوئی معاملہ ہو تو یہ کہ جو کثرت سے نفل پڑھ رہا ہو، جو روزے کثرت سے رکھ رہا وہ ولی ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ کثرت سے نفل عبادت کرنے والے کو آپ نیک کہہ سکتے ہیں، لیکن ولی کا ٹائٹل آپ ہر کسی کو نہیں دے سکتے۔ ہاتھوں میں مالا جپنے والے کو آپ ذاکر کہہ سکتے ہیں، ذکر کرنے والا کہہ سکتے ہیں، لیکن ولی کا ٹائٹل نہیں دے سکتے آپ۔ پھر کبھی لوگوں کے ذہن و دماغ میں خیال آتا ہے کہ جس کے بال بڑے بڑے ہوں گے، کالے پیلے کپڑے اس کے بدن پر ہوں گے، ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہوگی، پیروں کے اندر بھی چھلے ہوں گے، وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ یاد رکھیں، ولایت اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی بال بڑے کرے، بال چھوٹے ہو یا بڑے ہوں، اس سے ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کپڑوں کا کلر کوئی ہو، اس سے ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہو۔ بلکہ یہ بھی کہہ دوں، علماء سے اسٹیج بھرا ہوا ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، اس کا تعلق بھی ولایت کے ساتھ صرف نہیں ہے، بلکہ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال دینا کہ امتی کی زندگی کو دیکھ کر نبی کی زندگی یاد آ جائے، اس کا نام ولایت ہے۔ سبحان اللہ! نے فرمایا، سرکار غوث العظم دستگیر پیران پیر فرماتے ہیں، کسی کو پانی پہ چلتے دیکھو یا ہوا میں اڑتے دیکھو، اس وقت تک اس کو ولی مت ماننا جب تک وہ مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر نہ چلے۔ سبحان اللہ! پانی پر چلنا آسان ہے، پانی پر چلنا آسان ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر چلنا مشکل ہے، حضور کے نقوش پا پہ چلنا مشکل ہے۔ بلکہ یہ بھی کہہ دوں، پل صراط کا راستہ آسان ہے اس کے لیے جو مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ سبحان اللہ! نقش قدم پر چلتا ہے۔ اللہ اکبر! تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے اولیاء کرام کی پہچان ہی الگ بنا دی۔ آؤ ولی کسے کہتے ہیں، ایک بات اور آپ کے سامنے پیش کر دوں، تھوڑا دل کے کاموں سے اس کو سن لینا۔ اللہ اکبر! حضور غریب نواز فرماتے ہیں، ولایت کا مطلب اللہ تک پہنچنا، ولایت کا مطلب اللہ تک پہنچنا، کیونکہ ولی کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونے کے، ولی کا ایک معنی ہوتا ہے قریب ہونے کے، جو اللہ کے قریب ہو جائے اس کو ولی کہتے ہیں۔ اللہ تو سب کے قریب ہے، ایک خاص بات یاد رکھیے گا، اللہ سب کے قریب ہے، اللہ کسی سے دور نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ ہوا معکم، اس میں صرف مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر بھی ہے، اس میں مشرک بھی ہے، اس میں منافق بھی ہے۔ اللہ سب کے قریب ہے، اللہ کسی سے دور نہیں، اللہ کسی سے دور نہیں، لیکن سب اللہ سے دور ہے، کوئی اللہ سے قریب نہیں، اور جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اسی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اللہ سب کے قریب ہے، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں تب ولی ہوتے ہیں، اس کے دوست ہو جاتے ہیں، اور جب ولی ہو جاتا ہے بندہ تو پھر اللہ کی قدرت اس کے دست پر، اس کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتی ہے۔
پھر اگر وہ اشارہ کر دے تو کنکریاں بول پڑے، وہ اشارہ کر دے تو میت اٹھ کر کے کھڑی ہو جائے، وہ اشارہ کر دے تو بے اولادوں کو اولاد نصیب ہو جائے، وہ اشارہ کر دے تو تقدیریں سنور جائے، اس کی زبان کھل جائے۔ حضرت عارف رومی کہتے ہیں کہ ولی اللہ کی زبان پر اللہ کلام فرماتا ہے، اس کی زبان خدا کی زبان ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کا فرمان اس کی زبان سے جاری ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ ہوتی ہے اس کی شان ولی کی۔ لیکن ولایت کا مطلب ہے اللہ تک پہنچنا، جو اللہ تک پہنچ جائے اس کو ولی کہتے ہیں۔ اب پہنچنے کا راستہ تو کوئی ہوگا، اسی پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہم نے پورا معاملہ جو زور دیا ہے نا، تو داڑھی پر، ٹوپیوں پر، ایک حد تک نمازوں پر، ایک حد تک روزوں پر، یہ سب اپنی جگہ اہم ہے، اس سے کسی کی اہمیت کا انکار نہیں، لیکن اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہے، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ تو سرکار غریب نواز خود فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا نام ولایت، اور وہ راستہ گزرتا کہاں سے؟ میں سنجان آیا سورت سے تو راستے سے آیا، بغیر راستے کے تو نہیں آ سکتے۔ یہاں سے جاؤں گا مالیگاؤں تو راستے سے جا سکتے، راستے کے بغیر نہیں جا سکتے۔ آپ بھی آؤں گے اپنے گھروں سے یہاں تک، یہاں سے پھر کہیں جائیں گے تو راستے سے۔ اللہ تک جانے کا بھی ایک راستہ ہے، وہ راستہ کدھر سے جاتا ہے؟